السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے شوکت صدیقی۔ شوکت صدیقی اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ ان کا ایک مشہور ناول ہے خدا کی بستی، جو ہمارے نیٹ کے سلیبس میں ہے، اور یہ ناول ان کا بہت ہی کامیاب ناول ہے، اور اس کے کم سے کم نہیں تو 26 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں خدا کی بستی کے، اور 50 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں خدا کی بستی کے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو شوکت صدیقی اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں بتائیں گے۔ شوکت صدیقی، ان کا اصل نام شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شوکت صدیقی کا انتقال 16 دسمبر 2006 کو کراچی میں ہوا۔ شوکت صدیقی نے میٹرک کا امتحان امیر الدولہ اسلامیہ ہائی اسکول، جو لکھنؤ میں ہے، سیکنڈ ڈویژن میں 1938 میں پاس کیا، اور شوکت صدیقی نے پرائیویٹ سے FA 1940 میں پاس کیا تھا۔ شوکت صدیقی نے MA سیاسیات میں یعنی پولیٹکس سے پاس کیا 1946 میں۔ شوکت صدیقی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان 1950 میں گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ 1950 میں۔ خدا کی بستی کے مصنف شوکت صدیقی کی شادی ڈاکٹر محمد سعید خان کی صاحبزادی ثریا بیگم سے 1952 میں ہوئی، یعنی کہ 1952 میں ہوئی تھی۔ شوکت صدیقی روزنامہ پاکستان اسٹینڈرڈ سے بحیثیت سب ایڈیٹر 1950 میں وابستہ ہوئے تھے۔ شوکت صدیقی نے روزنامہ ٹائمز آف کراچی میں ملازمت 1954 میں کی تھی۔ 1954 یعنی 1954 میں ملازمت کی تھی۔ شوکت صدیقی نے روزنامہ مارننگ نیوز کراچی میں ملازمت 1960 میں کی تھی۔ شوکت صدیقی نے انگریزی صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اردو صحافت کے ساتھ وابستگی کا آغاز 1963 میں کیا تھا، اور روزنامہ انجام کراچی میں بطور نیوز ایڈیٹر فرائض انجام دیے تھے۔ شوکت صدیقی نے پاکستانی ادیبوں کے ایک وفد کے سربراہ کی حیثیت سے افریقیائی ادیبوں کی کانفرنس میں شرکت کی 1966 میں۔ شوکت صدیقی نے 7 روزہ الفتح کے نگران اعلیٰ کا منصب 1969 میں سنبھالا تھا۔ شوکت صدیقی پاکستانی پیپلز پارٹی کے مساوات کے پہلے ایڈیٹر 1973 میں مقرر ہوئے تھے۔ شوکت صدیقی نے 1985 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی میں کنویننگ کمیٹی کے چیئرمین اور مجلس استثقالیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ شوکت صدیقی کی ادبی خدمات پر اعزازات و انعامات بہت زیادہ ملے ہیں۔ شوکت صدیقی کو ان کے ناول خدا کی بستی پر آدم جی ادبی ایوارڈ 1960 میں ملا۔ شوکت صدیقی کو تمغہ حسن کارکردگی 1997 میں دیا گیا۔ شوکت صدیقی کو کمال فن ایوارڈ سے 2002 میں نوازا گیا تھا۔ شوکت صدیقی کو ستارہ امتیاز سے 2003 میں سرفراز کیا گیا۔ شوکت صدیقی نے خواجہ غلام فرید ادبی ایوارڈ 2000 میں حاصل کیا۔ یہ ان کو ایوارڈ اور انعامات ملے تھے شوکت صدیقی کو ان کی ادبی خدمات پر۔ شوکت صدیقی کے ادبی کارنامے۔ شوکت صدیقی نے افسانے اور ناول بھی لکھے ہیں، اور ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے تیسرے آدمی۔ اس عنوان سے 1952 میں ان کا یہ پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا افسانوں کا۔ راتوں کا شہر یہ 1956 میں افسانوی مجموعہ شائع ہوا، اور کیمیا گر 1984 میں منظر عام پر آیا۔
شوکت صدیقی کا پہلا ناول ہے کمین گاہ جو 1956 میں شائع ہوا، اور دوسرا ناول ہے خدا کی بستی جو 1958 میں شائع ہوا۔ اور شوکت صدیقی کا یہ ناول آپ کے یعنی کہ نیٹ کے سلیبس میں ہے۔ ناول خدا کی بستی میں 11 فصل ہیں۔ خدا کی بستی میں 52 ابواب ہیں۔ یاد رکھنے والی بات ہے دوستوں کہ امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ خدا کی بستی ناول میں کتنے ابواب ہیں یا کتنے ابواب پر مشتمل ہے، تو یہ 52 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور خدا کی بستی ناول میں کتنے فصل ہیں تو 11 فصل ہیں۔ تو پہلا فصل میں 6 باب ہیں، اور دوسرا فصل میں 4 ابواب ہیں، تیسرا فصل میں 4 ابواب ہیں، چوتھا فصل میں بھی 4 ابواب ہیں، اور 5واں فصل جو ہے اس میں 5 ابواب ہیں۔ چھٹے میں 5 ابواب ہیں، اور 7واں فصل میں 4 ابواب ہیں، اور 8واں فصل میں 5 ابواب ہیں۔ یہ تمام ابواب آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ 9واں جو فصل ہے اس کے 4 ابواب ہیں، اور 10واں فصل میں 4 ابواب ہیں، اور 11واں فصل میں 7 ابواب ہیں۔ یعنی کہ 11واں جو ہے اس کا آخری فصل ہے 11واں، جس میں 7 ابواب ہے، اور پہلے میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا 6 ابواب ہیں۔ یعنی کہ پہلے فصل میں جو شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی ہے، اس کا جو پہلا فصل ہے وہ 6 ابواب پر مشتمل ہے، اور آخری جو ہے 11واں فصل جو ہے وہ 7 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اور خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے جو پہلی بار 1958 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 50 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اور یہ 26 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ ناول اس کی خصوصیات ہے۔ اگلا ناول ہے ان کا جانگلوس جو 1988 میں ایک طویل ناول ہے۔ یہ شائع ہوا تھا، جس کی 3 جلدیں ہیں۔ یعنی کہ یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے یہ ناول۔ اور اس کے بعد لکھا تھا 4 دیواری، یہ 1990 میں منظر عام پر آیا تھا۔ یہ شوکت صدیقی کے مشہور ناول ہیں، اور یہ ان کے ادبی کارناموں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ناول خدا کی بستی کے مرکزی کردار راجہ نوشا یعنی کہ راجہ نوشا اور شامی ہیں۔ یہ 3 کردار اہم ہیں۔ یعنی کہ خدا کی بستی کی کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں۔ کتنے کردار ہیں؟ 3 مرکزی کردار ہیں، جن کے نام راجہ، نوشا اور شامی ہیں۔ ان تینوں کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ تینوں میں سب سے بڑا راجہ جو تھوڑا سمجھدار ہے، اور دوسرا لڑکا جو ہے نوشا عمر میں اس سے تھوڑا کم ہے، جو موٹر سائیکل یعنی موٹر مکینک کا کام بھی کرتا ہے، اور تیسرا لڑکا شامی نام سے ہے جو سب سے کم عمر کا ہے، اور معاشی طور پر وہ بہت کمزور ہے اور اپنے والد کے غصے کا شکار رہتا ہے۔ یہ 3 کردار بڑے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ کالے صاحب اور نوشا کی ماں، یہ بھی ان کے اہم کردار ہیں۔ ناول خدا کی بستی میں نوشا کی ماں کیا کام کرتی ہے تو رضیہ ہے، وہ بیڑیاں بنا کر بیچتی ہے۔ انو خدا کی بستی کا کردار ہے، اور نوشا کا چھوٹا بھائی ہے۔ انو سلطانہ نوشا کی بڑی بہن ہے، اور کالے صاحب اس کا اہم کردار ہے، اور نیاز بھی اس کا کردار ہے، اور نوشا کا سوتیلا باپ ہے نیاز کون ہے؟ نوشا کا سوتیلا باپ ہے۔ رخشندہ بھی اس ناول کا کردار ہے، اور ڈاکٹر موٹو اور خان بہادر بھی اس ناول کے کردار ہیں۔ تو ناول کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، یعنی ناول کا خلاصہ ہم تفصیل سے آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ہمارا شوکت صدیقی اور ان کی ادبی خدمات پر ایک مختصر ویڈیو تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کیجیے گا، اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ شوکت صدیقی کی ادبی خدمات اور
خدا کی بستی کا خلاصہ لے کر ضرور حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔